والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ قرآن مقدس کا ایک مومن اور صاحب ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ اس کتاب کی قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، اور دوسرا کام واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ آپ غور کریں کہ نماز کے حکم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، کیونکہ قرآن کا تعلق نماز سے بہت گہرا ہے۔ اگر قرآن مقدس اس سے تعلق صحیح نہ ہو تو نماز بھی اپنی قیمت کھو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، امہات المؤمنین سے، اہل البیت سے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنْ۔ آپ اللہ کے اس ذکر کو اجاگر کیجئے۔ کون سا ذکر؟ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنْ، اے پیغمبر کی بیویوں، وہ جس کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی آپ نے اتنی زیادہ تعلیم دی کہ صحابہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کر لیں؟ میں تو اس کو 40 دن میں ختم کر لیں۔ کہ اللہ کے رسول میں سے کم میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو میں پھر 30 دن میں ختم کر لیں۔ کہ اللہ کے رسول میں اس سے کم میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں پھر اس کو تو 10 دن میں ختم کر لیں۔ کہا اس سے کم میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں پھر 7 دن میں ختم کر لیں۔ کہا نہیں اس سے کم میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو بار بار ان کو مجبور کرتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی دنیا سے وفات ہوئی ہے تو صحابہ کو آپ کے جانے کا علم جہاں اور باتیں سے ہوا، اس میں یہ بھی تھی کہ اس سال جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان مبارک جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس قرآن کو 2 بار ختم کیا ہے، جبریل سے گردان میں سنانے میں۔ اور کتنا اس قرآن کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سناؤ؟ فرمایا ہاں، دوسرے سے قرآن کا سننا مجھے بڑا پسند ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہماتن گوش ہو کر سن رہے ہیں۔ جب اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ قیامت کا منظر اس وقت کیسا منظر ہوگا جس دن ہر امت پر ایک شہید اور گواہ لایا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہم آپ کو بطور گواہ لائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے فرمایا کہ بس رک جاؤ، اور عبداللہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں علم کی وہ قدر و قیمت نہیں کی گئی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لیے جو امامت کی سربراہی جس کے پاس ہو یا مسجد کا امام ہے، اس کی وضاقتہ، لباس، داڑھی، معاشرے میں اس کی حیثیت ایک نیک اور صالح انسان کی ہونی چاہیے، اس کی پوری سنت کے مطابق داڑھی ہو۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ امام کی داڑھی کی کوتاہی تو شریعت برداشت کر جائے گی، قرآن کی تلاوت برداشت نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا اور اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نماز اور دین سکھایا۔ فرمایا تم میں سے نماز وہ پڑھائے گا جو قرآن کا زیادہ جاننے والا ہو۔ یہاں جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سے مراد قرآن کی صحیح تلاوت ہے۔ جب یہ قبیلہ واپس آیا تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری عمر 6 سال تھی، اور سنن نسائی کی روایت میں 8 سال کا ذکر ہے۔ ابھی ہمارا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ پانی کا ایک چشمہ تھا جہاں گزرنے والے مسافر یہاں آ کر ٹھہرتے، ریسٹ کرتے، کچھ کھانا پینا کھاتے، جانوروں کو پانی پلاتے، خود پانی پیتے، سفر کے لیے پانی جمع کرتے۔ تو کہتے میں بچہ تھا، میں اس قافلے میں آ کے بیٹھ جاتا۔ مسلمانوں کے قافلے وہاں سے کافی گزرتے تھے، تو اس قافلے کے گزرنے پر میں بچہ تھا، مسلمان نمازیں پڑھتے، ان نمازیں پڑھنے پر جو وہ تلاوت کرتے قرآن پاک کی تو میں وہ سنتا رہتا اور بچہ تھا دہراتا رہتا۔ جب یہ آئے اور آ کر اکٹھے ہوئے قبیلے والے اور کہنے لگے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز وہ پڑھائے تم میں سے قرآن زیادہ آتا ہو۔ تو اسے یہ بچہ اٹھا، اس نے کہا کہ مجھ سے سن لو جتنا قرآن مجھے آتا ہے۔ میں اس طرح مسلمانوں کے گزرنے والے قافلوں کے ماحول سے یہ قرآن سیکھتا رہا ہوں۔ جب اس نے قرآن کی صورتیں پڑھ کر سنائیں تو پورے قبیلے میں وہ 6 سال کا بچہ قرآن پڑھنے میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ نماز کے لیے بلوغت شرط ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور امام کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے کچھ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جب تک بچہ 15 سال کی عمر کا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ امامت نہیں کرا سکتا۔ اچھا، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، سنن نسائی میں ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا ہوا ہے؟ تو وہاں پر کہتے ہیں اب یا تو یہ ہمارے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہے، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بعد قیامت تک سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر فقہ حنفی یہ جواب دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو۔ ایسے ہی ایک حدیث آتی ہے نا کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ اگر صاحب وضو ہو اور اس کے جسم سے خون نکل کر تھوڑا بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحابی رسول تیر لگنے پر خون بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ واقعہ تبلیغ جماعت کے جو بانی بزرگوں میں ہیں شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب، انہوں نے بھی یہ واقعہ اپنے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ تو وہ لکھ کر یہی، چونکہ فقہ حنفی کے بالکل یہ عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف ہے، تو وہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی بھی اسی مسلک پر ہوں جو امام شافعی کا مسلک ہے، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور صحیح بات کیا ہے؟ سلف کا، علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ دین کے نام پر ہوا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی رضا کا دین ہے۔ اگر اس میں سے کوئی چیز
اللہ کی مشیت، اللہ کی منشا، اللہ کے دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی بات ہوتی، اللہ اپنے نبی پر وحی کر دیتا کہ میرا پیغمبر یہ ایسے ہو رہا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اہل حدیث کو دیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے اور حدیث صحیح ہو تو پھر اس کے بعد ہم اگر کوئی کوتاہی ہیں تو اللہ معاف فرمائے، اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش، ہمارے ذاتی مفادات۔ وہ حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پوری فرمایا کرتے تھے کہ فرق یہ ہے کہ حنفیوں نے مذہب پہلے بنایا ہے، بس یہ مذہب اسی پہ چلنا ہے۔ اب قرآن حدیث کے دلائل اس وقت اکٹھے کیے جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے بتاؤ۔ عرب و عجم کے استاد تھے، بہت بڑے محدث تھے، پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے دفعہ ان کے پروگرام میں ان کی گفتگو سنی، انہوں نے ایک دارالعلوم دیوبند کا ایک رسالہ اٹھایا، اس رسالے میں سائل کا سوال بھی لکھا تھا، پھر نیچے جواب بھی لکھا تھا۔ سائل سوال کرتا ہے کہ یہ فلاں ایک مسئلہ ہے میرا، وہ طلاق کا یا کوئی مسئلہ بھی ہے، تو اس مسئلے کو مجھے قرآن اور حدیث سے اس کا جواب پیش کیا جائے۔ تو جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حیرت ہے کہ اس بندے نے اسے سوال کرنا ہی نہیں آتا۔ ایک عامی کا، ایک عام بندے کا جو دین نہیں جانتا، تو کیا تعلق قرآن حدیث سے؟ تو علماء کا تعلق ہے۔ بحث مقلد وہ تو یہ سوال کرے کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور مجھے بتایا جائے کہ فقہ حنفی میں میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ حالانکہ یہ مفتی صاحب کی نادانی ہے۔ سچی بات ہے، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کو ہزاروں لوگ ایسے دیہاتی اجنبی ملیں گے جو اللہ اس کے رسول سے تو آشنا ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام تک بھی نہیں جانتے، کیونکہ ان کے پیدا ہوتے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ندا کانوں میں ڈالی گئی ہے، اور تو کوئی ایسا نہیں کیا گیا۔ میاسی میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کر آیا، تو اپنے ساتھی نعیم پاشا صاحب اس کے ساتھ گئے۔ میں نے کہا شیخ صاحب اس کے ساتھ جاؤ تعلیم القرآن میں، اور انہیں کہا بھی ہمیں مسئلہ قرآن اور حدیث سے اس کا جواب چاہیے۔ تو مفتی کریم اللہ صاحب شاید فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بڑی دیانتداری سے کہا، انہوں نے کہا یہ سوال غلط ہے، میں مفتی ہوں فقہ حنفی کا، مجھے کہنا قرآن و حدیث سے جواب دو، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور غصے میں شیخ صاحب سے کہنے لگا کہ اپنے ابا جی سے تو پوچھ کے آئے وہ حنفی ہیں یا نہیں ہیں، تم شاید نہیں ہو، ان سے تو پوچھ کے آؤ۔ بر صغیر میں ایک جمود تھا کہ قرآن اور حدیث کا جو ریفرنس مانگنا ہے یہ مسلک کی توہین تھی، اور الحمدللہ بر صغیر میں حاملین کتاب و سنت نے اس پر بڑی محنتیں کی اور بڑا زور لگایا۔ اب جب کوئی مناظرہ ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنی، اللہ کی توفیق سے جب بیٹھ کے مد مقابل حدیث کھولتا ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تو معنی یہ ہے کہ اپنے مسلک کو برخاست وہ وہاں سے ہو چکا ہے جو کبھی کہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علم کا جو بنیادی معیار ہے۔ میں نے ڈاکٹر خالد محمود، ایک بڑے ان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، عالم بھی ہیں، برطانیہ میں بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے آثار حدیث، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک وقت تھا جب اہل الحدیث کے پاس نہ بڑی چوڑی گاڑیاں ہوتی تھیں، نہ بڑے بڑے دفاتر ہوتے تھے، نہ ان کے پاس پروٹوکول ہوتا تھا، نہ مال و متاع زیادہ ہوتا تھا، لیکن حدیث سے، پیغمبر سے محبت کا، حالانکہ وہ آثار حدیث کتاب اس نے کئی جلدوں میں اہل حدیث کے خلاف لکھی ہے۔ جیسے سرفراز خان صفدر نے یہ بات لکھی کہ سب سے بڑھ کر، اپنے مدرسہ نصرت العلوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اہل حدیث کے خلاف
جو تحریک بن کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ گجرانوالہ کے اندر تھی۔ یہاں سب سے زیادہ احناف کے مسلک کا دفاع کیا گیا اور اہل حدیث کے مد مقابل علماء کو تیار کیا گیا، ان کی تحریک کو روکا گیا۔ لیکن پھر آگے لکھتا ہے لیکن یہ بھی بات ضرور عذر و انصاف مان لینی چاہیے کہ جتنے بڑھ کر اہل حدیث گجرانوالہ میں ہوئے ہیں کسی اور شہر میں نہیں ہوئے۔ آپ نے انہوں نے زور پورا لگایا، لیکن جب زور لگتا ہے تو پھر آگے اس کے رزلٹس بھی اچھے آتے ہیں۔ ہمارے بھی کبھی زور لگتا تھا تو نتائج بہت اچھے آتے تھے۔ تو اس میں وہ آثار حدیث میں لکھتا ہے کہ ساری باتوں کے باوجود علامہ خالد محمود صاحب دیوبندی کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اتنا جنون تھا ان لوگوں کو کہ ان کا عام آدمی تراجم احادیث اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور وہ دکانوں پر، گلی پر، بازاروں میں، چوکوں میں کبھی وہاں الجھ رہا ہے کبھی وہاں الجھ رہا ہے، اور اتنا زج کر دیا اس نے کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ ہمیں باضابطہ طور پر دیوبند کے علماء کو اٹھ کر اعلیٰ السنن، آثار السنن اس قسم کی کتابیں لکھ کر ان کے مد مقابل، اور ہمیں اس تحریک کو روکنا پڑا۔ ایک جنون تھا جو ان لوگوں میں تھا، اور ان لوگوں نے عام پبلک تک اس بات کو باور کرایا کہ دین ہے تو اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں یہ کہنے لگا تھا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں کہ یہ کوئی باضابطہ تبلیغی پروگرام نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا تدریسی پروگرام ہے کہ یہاں ہم اللہ کا قرآن سیکھیں۔ اور آپ بھائیوں کو میں بتاؤں کہ جب میں اہل حدیث ہو کر گیا دیوبندیوں میں، ہم نے قرآن پاک پڑھا تو اہل حدیث کے عام جو علماء تھے، خطیب، انہیں صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے بہاولپور میں حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا تلفظ کی ادائیگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میں نے وہاں پر سب سے پہلے بڑی شوق سے آخر میں دیکھا اس چہرہ، آپ دیکھو یہ کون بندہ ہے جتنا پیارا قرآن کی تلاوت تلفظ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو طیب الرحمن زیدی صاحب اس وقت تھے۔ میں نے بعد میں پوچھا آپ یہ قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے بھی فلاں دیوبندی قاری کے پاس قرآن پڑھا ہے۔ جو ہی ہم نے بر صغیر سے ہمارے لوگ عرب کمیونٹی میں گئے ہیں اور میڈیا سے ائمہ حرمین کی تلاوت عام ہوئی ہے، اور جب ان علماء کی زبانی کہ وہ ایسے بندے کے پیچھے بطور امام نماز تصور ان کے ہاں نہیں ہے کہ جو آدمی قرآن کی قرات، اس کی تلفظ، اس کے الفاظ کی ادائیگی سے نہ کرتا، اس کو احساس ہوا۔ اور اللہ کی توفیق سے پچھلے 2 عشروں میں ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے مدارس میں اس پر بہت بڑا کام کیا گیا۔ ایک مرتبہ قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ نے ایک پورے اس میں جلسہ عام میں سارے خطیبوں کی کلاس لے لی کہ جب وہ بیٹھے پہ سن رہے تھے تو انہیں دکھ ہو رہا تھا کہ آنے والے تقریریں کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کسی سے بھی صحیح آیت نہیں پڑھی جا رہی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک اہل حدیث کو بدنام کرنے والا ایک مولوی ناصر مدنی، اس کے انہوں نے ویڈیو کلپ اٹھا کر دیے کہ قرآن کی تلاوت الفاظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ نماز کا تلفظ، قرآن کا تلفظ، اور کم از کم جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں صورتیں یاد ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ ایک چیز مجھے بہاولپور میں اچھی لگی ہے، وہ ان دوستوں نے اچھے علماء کو بلا کر ایک پیغام قرآن انہوں نے شروع کیا ہے، جس میں وہ قرآن مقدس کے مخصوص حصے پر کبھی کوئی لیکچر تیار کر کے لاتے ہیں، کبھی کوئی لیکچر تیار کر کے لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ کچھ علماء سے ٹائم لے کر اس کو اور بہتر کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ خاص کر ہمارے جو ساتھی جو آج یہاں بیٹھے ہیں کافی سارے ماشاءاللہ، اور ایک مذہبی رنگ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے حلقے میں ایسے لوگ ہوں گے، خاص جو ہمارا پنجابی لہجہ ہے، اسے آج تک بالعصر نہیں پڑھا جاتا، بالعصر
ان الانسان لفی خسر، ان والعصر یاد کرا کے تھک جاؤ سے والعصر نہیں کہا جاتا۔ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی کتاب سے، ہمارا تو اثاثہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہی ہم سے صحیح نہ پڑھی جائے، مرسلین بھائی آ رہے تھے نا تو مسکراتے ہوئے، تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ ہم سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ان بچوں کی طرح ہمیں تو پہلے اس وقت پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج ہم اس عمر میں آئے۔ میں ان بزرگوں کی بات پہ مجھے اللہ معاف فرمائے تنزن نہیں، ایک اچھی خوشی کی مسکراہٹ ہو رہی تھی کہ اس عمر میں یہ کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ جب کوئی بندہ قرآن کے تلفظ کی تصحیح کے لیے بار بار کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو، جہاں حدیث میں آتا نا 1 حرف پہ 10 نیکیاں دے گا، اللہ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک اس کی محنت کا جو یہ قرآن کے تلفظ کو بہتر کر رہا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ جب تک ہم اس قرآن کو صحیح کریں، احادیث رسول کو صحیح کریں، اپنی نماز کو صحیح کریں، زندگی تو میرے بھائیوں ایسی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج 40 سال 50 سال کی ایج میں پہنچ رہے ہیں، اور ہونا وہی ہے جیسے صحابی رسول کے بارے میں آتے ہیں نا، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ وہ ایک کاؤنٹنگ کر کے اپنے درہم و دینار اور ایک تجوری میں رکھ رہے تھے۔ اس شخص سے صحابی نے پوچھا کہ یہ کس کا مال ہے جو تو جمع کر رہا ہے؟ اس نے جی کسی کا نہیں، میرا اپنا ہے۔ انہوں نے کہا تیرا نہیں ہے، تو کسی کے آئندہ نسل کے کسی کے مال کا چوکیدار بن رہا ہے۔ تیرا تو وہی ہے جو تو نے خود کھا پی لیا، بیوی بچوں پہ خرچ کر لیا، اللہ کی راہ پہ خرچ کر لیا، تیرا یہی کچھ ہے جو تو نے اللہ کی راہ پہ دے دو کہ آخرت میں اپنے لیے جمع کر لیا۔ باقی جتنا مال ہے وہ سچی بات ہے، وہ تو پتہ نہیں کس کا رزق ہے، اللہ نے ہمیں اس کا وسیلہ یہ سبب بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے جمع کر کے ان کو دیں۔ اگر وہ صحیح راہ پہ خرچ کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اگر ہم ان کی تربیت نہ کر پائے اور انہوں نے غلط راستے پہ خرچ کیا تو شاید اللہ کے یہاں ہمارے لیے بھی وبال جان بن جائے۔ تو میری اپنے آپ سے بھی آپ بھائیوں سے گزارش ہے، زندگی کا ایک حصہ وہ کافی جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ اگلے دن ایک جو روایت تھی وہ مرسلین بھائی دکھا رہے تھے کہ 40 سال کے بعد ندا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روایت تو اللہ کے رسول کی ذات تک نہیں پہنچ رہی، کہیں ابن حبان کا قول آ رہا ہے، کہیں کسی اور کا۔ تو یہ ہے کہ ویسے بات ٹھیک ہے، ہم اس کو حدیث رسول کا نام نہیں دیتے کہ 40 سال کے بعد ریورس گیئر لگ جاتا ہے۔ اب عمر کی وہ جو ہوتے نا جوش پن اور عروج، اب اس کے بعد اگر سچ پوچھو یوں لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جو نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد بندہ اپنے اور اپنے خاندان اور اپنے نسلوں کی زندگی آخرت کے لحاظ سے سنوار کے دنیا میں جانے کا پروگرام بنائے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز امید ہے آپ ساتھی کوشش کریں، مشورے دیں، اس پروگرام کو بہتر کریں۔ آئندہ کا میرے ذہن بنایا کہ ہم اس پروگرام کو جمعے کا دن رکھتے ہیں۔ ایک تو جمعے کا دن چھٹی ہوتی ہے، کاروبار بھی بند ہوتے ہیں اور لوگ فارغ بھی ہوتے ہیں، تو شام تک اگر جمعے والے دن یہاں اکٹھے ہو جائے، جمعہ پڑھا جائے، پھر جمعے کے بعد شام کو یہاں اکٹھا ہو جائے تو اس میں زیادہ بہتری رہے گی، اور اللہ کرے کہ اس میں آسانی بھی رہے گی کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ ہم یہ پروگرام رکھیں۔ کچھ علماء سے بھی ٹائم لیتے ہیں، لیکن پروگرام میری خواہش ہے تدریسی رہے تاکہ ہم اس سے کچھ پڑھ کر جائیں۔ تبلیغی تو ہر جمعے بھی ہو رہے ہیں اور بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو اور بہتر کرنے کے آپ اچھے مشورے بھی دیں، اور پروگرام میں ذوق و شوق سے آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔